میں نے مولانا کی تصنیف و تالیف اور تقریر و تحریر سے بڑے فائدے حاصل کیے ہیں۔ کوئی روز ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی صحبت میں کسی نہ کسی قسم کا علمی فائدہ مجھ کو نہیں ہوتا۔ مجھے اپنی گورنمنٹ کو مبارکباد دینی چاہیے جس نے ایسے مستحق شخص کو خطاب دینے سے دراصل اس خطاب کو عزت بخشی جو ہمارے مولانا کو اس نے دیا ہے۔ اس کے بعد قوم اس مبارکباد کی مستحق ہے کہ اس میں ایسے لوگ ابھی موجود ہیں جو در حقیقت علم کے آفتاب ہیں اور جن کو شمس العلماء کہنا ایک امر واقعی ہے۔ پھر مدرسۃ العلوم کو مبارکباد دینا چاہیے کہ اس میں ایسے قابل استاد جمع ہیں جن کو گورنمنٹ ایسے معزز خطاب کا مستحق سمجھتی ہے۔ مولانا شبلی سے جن کو ملنے کی عزت حاصل ہے وہ ان کی صفات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی نظر کیسی غیر، ان کا علم کتنا وسیع، ان کی خیالات کیسے بلند، ان کا ذہن کیسا تیز، ان کی تحریر کیسی پرزور، ان کا بیان کیسا صاف اور ان کی تحقیق کیسی عالمانہ ہے۔ وہ ہمارے سامنے کے پہلے مصنف ہیں جنہوں نے اپنی تالیف میں فصاحت بیان اور سلاست عبارت کے ساتھ اعتدال، بے تعصبی اور انصاف کا لحاظ رکھا۔ ان کے شاعرانہ خیالات ایشیائی مذاق کے مطابق مبالغہ، استعارہ، عبارت آرائی اور تصنع سے خالی ہیں لیکن بلاغت سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فلسفیانہ طرز پر سوانح عمری لکھنے کا طریقہ جاری کیا، تاریخی واقعات کی تحقیق کرنے اور واقعات پر محققانہ رائے دینے، نتائج کے اسباب بیان کرنے اور اخبار و درایات کے صدق و کذب کو دریافت کرنے کا راستہ بتایا۔ انہوں نے ہمارے مردہ لٹریچر بلکہ ہمارے مردہ خیالات میں ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ اسلام پر ہر طرح کے اعتراضات ہو رہے تھے، کسی نے ان کے رد کرنے کی طرف توجہ نہیں دی۔ لوگوں نے جزیے کو کفر کا ٹیکس قرار دے دیا تھا۔ اسکندریہ کے کتب خانے کے جلانے سے پیشوایان اسلام کو علم کا دشمن مشہور کر دیا تھا۔ اس ذی ہمت اور عالی ہمت محقق نے جو مدرسۃ العلوم کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا حکیمانہ زندگی بسر کر رہا تھا، ان دونوں چیزوں کی حقیقت ظاہر کرنے میں اپنی تحقیق کی ایک عجیب خداداد قوت ظاہر کی اور چند اوراق لکھنے اور مشتہر کرنے سے ایک عالم کو حیرت میں ڈال دیا۔ یورپ کے بڑے بڑے محققوں کی آنکھوں پر سے غلطی کا پردہ اٹھا دیا۔ میرے نزدیک صرف وہ چند صفحے جو میرے معزز دوست نے جزیہ اور اسکندریہ کے کتب خانے پر لکھے ہیں ایسے ہیں کہ اگر کوئی اور کام مسلمانوں کے فائدے کا نہ کیا ہوتا تو وہی ان کی فضیلت، لیاقت اور علم پر شاہد اور مسلمانوں کے فخر اور عزت کے لیے کافی تھا اور ان کے شمس العلماء ہونے کا بھی شاہد تھا۔